مقدس کے نزول کے اعتبار سے آخری آیا مبارکہ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، تو اس آیا مبارکہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ دین کامل ہو چکا ہے، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، اب اس دین کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا تو اس وقت اللہ کے جتنے قوانین تھے سرکار نے ان کو کامل اور اکمل طور پر چھوڑا۔ ویسے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا ہوا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے معاملات طے کر رہے تھے۔ پھر علماء نے لکھا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے اجسام کی تربیت کی، یعنی جسموں کی تربیت کی، اور جب سرکار عالم رواح میں تھے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے فیض سے روحوں کی تربیت فرماتے رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرمانے لگے کہ هو الاول والآخر، یہ جو آیا مبارکہ ہے کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، کہتے ہیں یہ حمد خدا بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے، اس لیے کہ اول پیدائش کے اعتبار سے سرکار کی ذات ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، اور بعثت کے اعتبار سے سرکار سب سے آخر میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، بین کاتفی آدم مکتوب، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ بات لکھی تھی، یعنی من جانب اللہ، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ بات لکھی تھی، کیا؟ محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی کامل جب سرکار آ جائیں گے تو دوسرے انبیاء کی نبوت اس لحاظ سے کہ لوگوں میں وہ رائج ہو وہ ختم ہو جائے گی، اگرچہ جس کو اللہ نبوت عطا کر دیتا ہے
یعنی جس کو اللہ نے نبی ایک بار بنا دیا اب نبوت اس سے واپس نہیں لیتا. جو نبی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے جانے کے بعد اس سے نبوت چھن جائے. تو کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. آخری نبی جو ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لما خلق آدم، جب اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو کیا ہوا؟ اخبرہ ببنیہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آپ کے بیٹوں کی خبر دی، یعنی آپ کی اولاد کے بارے میں بتایا. اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا فجعل یراب فضائل بعضهم علی بعض. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی جو اولاد ہے ان کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا، یعنی کہ ہر ایک کی فضیلت بیان کی. پہلے عام لوگوں کی، پھر ولیوں کی، اور پھر غوث کتب ابدال، پھر صحابہ، اور پھر انبیاء کرام، اور انبیاء کرام سے بڑھ کر سرکار کی فضیلت بیان کی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی فضیلت بیان کی، فرا نوراً ساتیاً، تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے ایک نور دیکھا جو چمک رہا تھا. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا رب من ھذا، اے میرے رب یہ جو نور ہے یہ کس کا ہے؟ یہ جو نور چمک رہا ہے اس کا کیا نام ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ھذا ابنو کا احمد. فرمایا اے آدم ہیں یہ تمہاری اولاد میں سے تمہارے بیٹے ہیں، ان کا نام احمد ہے. فرمایا هو الاول وهو الاخر، کہ یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یعنی بعثت کے لحاظ سے آخر ہے. یعنی جب اللہ نے بھیجا تو آخر پر بھیجا، اور جب پیدا کیا تو سب سے پہلے پیدا کیا. فرمایا هو الاول وهو الاخر، فرمایا یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. فرمایا ہوا اول شافین و اول مشفعین، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نبوت، اور وہ بھی ختم نبوت کے لحاظ سے جو بیان کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو میں وہ ہوں کہ میرا نام اللہ نے احمد رکھا ہے، میرا نام احمد ہے اور میرا نام محمد ہے. فرمایا میرا نام ماہی ہے اور میرا نام عاقب ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان لی اسماء، فرمایا میرے نام ہیں. کون سے؟ فرمایا انا محمد، فرمایا میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میں ماحی ہوں. ماحی ہوتا ہے ختم کرنے والا. فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے صدقے سے اللہ کفر کو ختم کر دے گا. کفر ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا کفر. فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، فرمایا لوگو
کہ تمام لوگ میرے قدموں پر اکٹھے ہوں گے، جہاں میں ہوں گا وہاں لوگ آئیں گے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا العاقب، فرمایا میں عاقب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا میں وہ ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک دیہاتی آ جاتا ہے، وہ دیہاتی آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گو کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گو گواہی نہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ گواہی دے گی تو میں آپ کا کلمہ پڑھ جاؤں گا، اگر یہ جانور آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو پکار کے کہا کہ اے گو بتا میں کون ہوں، تیرا کس پر ایمان ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو جب سرکار نے اس گو سے خطاب کیا تو صحابہ کہتے ہیں وہ فصیح، روشن، واضح عربی زبان میں گفتگو کرنے لگی۔ اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وفا یوم القیامہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اے وہ عظیم ہستی کہ جس کی زینت قیامت کے دن واضح ہو جائے گی، میں حاضر ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گو سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا من تعبدو، اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ اس نے پورا خطبہ ارشاد کیا، پورا خطبہ سرکار کے سامنے عرض کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے، جس کے رستے سمندر میں ہے، یا رسول اللہ جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس گو نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا، اے گو بتا میں کون ہوں؟ پہلے تو نے اپنے خالق کا تعارف کرایا، اب میرا بھی تعارف کرا دے۔ تو اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین، اے پیارے محبوب آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری شان کیا ہے اس گو نے جو سرکار کی عظمت بیان کی، وہ کیا تھی؟ وخاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ تمام رسولوں کے خاتم ہیں، آپ کے آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس گو کو یہ پتا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے باوجود وہ سرکار کو آخری نبی نہ مانے اور سرکار کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو یا مختار ثقفی ہو یا وہ شیعہ حضرات جن
کو اپنا امام سمجھ کے ان کو نبی مان رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرات تو پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن یہ ماننے والے یہ سرکار کے بعد کسی کو نبی مان کر ان کے عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گو نے عرض کی، یا رسول اللہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ پھر اس گو نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ جس نے آپ کو سچا مانا، آپ کی تصدیق کی، وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس گو نے سرکار کی خاتمیت اور سرکار کی آخری نبوت کا اعلان کیا، وہ عربی کہنے لگا، وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ اتنی واضح نبوت، جس نبوت کی گواہی یہ گو بھی دے رہی ہے، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں، کلمہ نہ پڑھوں، مجھ سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو اس نے اسی وقت گواہی دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو سب سے بڑا دشمن تھا آپ کا، میرے دل میں آپ کا بغض تھا، نفرت تھی، لیکن یا رسول اللہ اب جب یہ گو بھی کلمہ آپ کا پڑھ رہی ہے، یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے، یا رسول اللہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانک رسول اللہ، اے پیارے محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو لوگ مرزا غلام احمد کہتے ہیں، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1901 کے اندر، یہ اس کی ہے ملفوظات روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ 1300 برس 1350 برس لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے آئے ہیں، لیکن اس سے سرکار کی عظمت واضح نہیں ہوتی۔ کہتا ہے کہ اب وضاحت میں کر رہا ہوں، کہنے لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی کوئی وجہ سے ان لوگوں پر 1300 برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا، یعنی کسی اور کے لیے 1300 برس کسی نے نبی کا لفظ نہیں بولا، تاکہ آپ کی ختم نبوت کی حد تک نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیفوں اور صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جانے لگتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں بولا جاتا رہا، تو آپ کی ختم نبوت کی حد تک اور گستاخی ہوتی ہے۔ کہتا اگر صحابہ پر یہ لفظ بولا جاتا نبیوں نے کہا تو پھر سرکار کی نبوت کی گستاخی تھی، لیکن کہتا ہے کہ اللہ نے ایسا ہی کیا اپنی حکمت اور لطف سے، اور 1300 برس کے بعد اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو سکے۔ تو کہتا ہے کہ پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض افراد ایسے ہوں، کہتا ہے یہ اسلام چاہتا تھا کہ کچھ افراد ایسے ہوں اس امت میں بھی کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی بولا جاوے۔ کہتا ہے اب اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلام کی عظمت تب ظاہر ہوتی ہے کہ اس امت کے نیک لوگوں کو بھی نبی کہا جائے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ نبوت سرکار پر ختم ہو گئی ہے، خود سرکار نے بیان کر دیا۔ اب عظمت یہی ہے کہ اگر کوئی نیک ہے تو اس کو نیک کہا جائے، اگر کوئی ابدال ہے تو اس کو ابدال کہا جائے، اگر کوئی کتب ہے تو اسے کتب کہا جائے، لیکن لفظ نبی جو ہے اب کسی کے لیے نہیں بولا جائے گا، کیونکہ جو اپنے آپ کو نبی کہے یا جو نبی کہنے والا ہو وہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو سن 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کب کیا؟ سن 1901 کے اندر۔ تو اس سے پہلے بھی تو ختم نبوت کے ڈاکو موجود تھے۔ وہ کون تھے؟ یہ میرے پاس تمہید عبد الشکور سالمی ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی پاک آخری نبی ہیں۔ من ادعى النبوہ، جس نے دعویٰ کیا نبوت کا، فی زماننا فإنہ یصیر کافرا، کہتے ہیں اب جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا یصیر کافرا، وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی پاک کے بعد جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا نا ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ فرمایا کلہم، ان میں سے ہر ایک وہ گمان کرے گا انہو نبی، کہ وہ نبی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا وہ نبی نہیں، وہ کیا ہوں گے؟ جھوٹے دجال ہوں گے۔ تو امام عبد الشکور سالمی کہتے ہیں کہ جس بندے نے اب نبوت کا دعویٰ کیا جیسے یہ مرزا کر رہا ہے، یصیر کافرا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب جو بندہ اس بندے کو یعنی مرزا غلام احمد کو نبی مانے گا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی، آپ نہیں سمجھتے اسے؟ جو اس مرزئی کانے کو نبی مانے گا وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو اس کو کتب مانے گا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ مرزئی ہے دو طرح کے، ایک لاہوری مرزئی اور ایک دوسرے مرزئی۔ جو لاہوری مرزئی ہیں وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے لیکن اس کو کتب کہتے ہیں۔ اب جو بندہ کافر ہو جائے، نبوت کا دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو وہ کیا ہے؟ کافر۔ اور جو کافر کو مسلمان سمجھے وہ بندہ بھی جو کسی کافر کو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے۔ تو جو مرزے کو کتب کہہ رہا ہے، کتب تو ولیوں کی سب سے بڑی قسم ہے، کتب جو ہے یہ ولیوں کی سب سے بڑی قسم ہے۔ تو جو اس کو ولی، بہت بڑا ولی مان رہا ہے، اس کافر کو اگرچہ اس کو وہ نبی نہیں کہہ رہا لیکن وہ خود اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ میرے پاس کم از کم اس کی 10 کتابیں پڑھی ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے۔ تو جو اس کو کتب کہہ رہا ہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ شَقٌّ فِي النَّفْسِ،
کہتے ہیں کہ جو اب اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ قرآن کی آیت مبارکہ میں شک کر رہا ہے، وہ آیت مبارکہ میں شک کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یجب الاعتقاد بأنہ ما کان لأحد شرکۃ فی النبوۃ ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر واجب ہے یہ عقیدہ رکھنا، واجب ہے یہ عقیدہ رکھنا، ضروری ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک کی نبوت میں نبی پاک کا کوئی شریک نہیں، نبی پاک کی نبوت میں نبی پاک کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی، کہتے قال الروافض، شیعہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ شَرِيكًا لِمُحَمَّدٍ فِي النَّبُوَّةِ، کہتے ہیں کہ علی پاک جو ہے یہ نبی پاک کی نبوت میں برابر کے شریک ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ علی پاک نبی پاک کی نبوت میں برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ اہل سنت کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، تو اس کے اندر یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ وہ مولا پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک سمجھتے تھے، اور ان کا ایک فرقہ ہے غرابیہ، غرابیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی پاک اور نبی پاک جو ہیں یہ دونوں کوے کی مثل ہیں، جس طرح دو کوے ان میں جدائی نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کوا یہ ہے کون سا یہ ہے، تو کہتے ہیں مولا علی کی اور نبی پاک کی مشابہت اس طرح تھی جس طرح دو کوے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل وحی لے کے آئے تو کہتے ہیں لے کے آنی تھی حضرت علی پاک کے پاس، لیکن بھول کر وہ نبی پاک کو دے گئے۔ یہ انوار نعمانیہ اس کے اندر موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں بعد میں دکھا دوں گا کہ نبی پاک پر وحی آنی تھی علی پاک پر، لیکن نبی پاک پر بھول کے جبریل دے گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 23 سال وحی الہی آتی رہی تو 23 سال ہی جبریل بھولے رہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کوئی بھی بندہ شریک نہیں، یہ ان کی کافی ہے، اصول کافی اس میں ہے، کہتے ہیں کہ الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ، کہتے ہیں امام جو ہیں یہ رسول اللہ کے برابر ہیں، ان کی منزل میں ہیں، ان کی جگہ پہ ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء سے یہ افضل ہے، اور یہ بات تو اب عام وہ کرتے ہیں، ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے شہنشاہ نقوی نے سر عام یہ بات کہی کہ ہم علی پاک کو انبیاء سے افضل کہتے ہیں، اور یہی بات ان کی انوار نعمانیہ میں ہے۔ یہ انوار نعمانیہ اس میں یہ بات موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ علی پاک جو ہیں ان سے پوچھا گیا، یہ علی پاک سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ یا امیر المومنین انت افضل ام آدم ابو البشر، کہ اے علی آپ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام؟
حالانکہ علی پاک تو خود فرماتے ہیں آنا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نبی پاک کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ علی پاک کا اپنا جو فرمان ہے. تو یہ ان کی طرف جھوٹ بولا گیا. کہتے ہیں علی پاک سے پوچھا گیا بتاؤ آپ افضل ہو یا آدم علیہ السلام؟ تو کہتے ہیں مولا علی نے کہا کہ تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، کہ اپنے آپ کو پاک نہ کرنا یہ بڑا قبیح ہے. تو دلیل کے طور پر جو انہوں نے منسوب کی مولا علی کی طرف کہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. کہا کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہریے، تو جو جی چاہتا ہے تم دونوں کھا لو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس سے نہیں جانا، اگر جاؤ گے فتکون من الظالمین تو آپ اپنے حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا. تو یہ کہنے لگے علی پاک نے فرمایا کہ میں نے تو بہت ساری حلال چیزیں بھی چھوڑی ہوئی تھی. تو کون افضل ہوا؟ ان کے بقول مولا علی. یہ مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں پھر نوح علیہ السلام نبی آئے تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی، لیکن وہ بیٹا جو ہے وہ ظالم نکلا، اس نے کفر کیا. تو کہتے ہیں علی پاک جو ہیں ان کے دونوں بیٹے وہ جنت کے سردار ہیں. نتیجہ نکال رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے بھی مولا علی افضل ہے. نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے بھی علی افضل ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے افضل کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کہا. تو یہ جلیل القدر نبی ہیں، ان سے مولا علی کو افضل کہنا. اور پھر ان کی تفاسیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ نبی پاک کی خود نبوت مولا علی کے مرہون منت ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک علی پاک کی خلافت کا اعلان نہ کرتے تو ان کی نبوت بھی نہ رہتی. تو یہ کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی ڈنڈی ہے ختم نبوت کے ساتھ کہ مولا علی کو نبی پاک کا شریک بنایا گیا. مولا علی کو، اور یہاں تک یہ ان کی تفسیر ہے تفسیر عیاشی. اس تفسیر کے اندر یہ تفسیر عیاشی اس کی جلد نمبر 1 ہے. کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو کہا اے آدم یہ محمد ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ علی المرتضیٰ ہیں. ان 5 تن کو پیش کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے تو کہا یا آدم ایاک ان تنظر الیہم بحسد احبطوک من جواری. اے آدم یہ 5 تن جو پاک ہیں ان پر حسد سے تم نے نہیں دیکھنا، حسد سے نہ دیکھو. اگر دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ ان احبطا من جواری، میں جنت سے تمہیں نیچے اتار دوں گا. تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، کہتے ہیں وَلَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مُسِّلَ لَهُ النَّبِيُّ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے مولا علی نبی پاک کو، علی پاک کو، فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، حسین کو، یہ اللہ نے ان کے سامنے پیش کیا. کس کے؟ آدم علیہ السلام کے. فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِحَسَدٍ، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے حسد کے ساتھ
ان پنج تن پاک کو دیکھا تو کیا ہوا؟ جب دیکھا اوردت علیہ الولایت، ان کی ولایت پیش کی گئی، انکارہا آدم، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے ان کو حسد سے دیکھا بھی، ان کی ولایت کا انکار بھی کیا، رمتہ الجنت بِأَوْرَاقِہَا، جنت نے ان کو گرا دیا۔ کہتے ہیں فَلَمَّا تَابَ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَسَدِهِ، جب آدم علیہ السلام نے اس حسد سے توبہ کی تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب بتاؤ کہ آدم علیہ السلام ان 5 ہستیوں کو حسد سے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ مسلمان یہ کبھی خیال کر سکتا ہے کہ آدم نبی اللہ علیہ السلام ان 5 ہستیوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے انبیاء کرام کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے اماموں کو، حالانکہ اماموں کا عقیدہ یہ نہیں، لیکن یہ لوگ ان کو نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ تو علامہ عبد الشکور سالمی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا واجب ہے اعتقاد رکھنا بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِأَحَدٍ مُشْتَرِكٌ فِي النَّبُوَّةِ، کہ کوئی بندہ بھی نبی پاک کی نبوت کا شریک نہیں، کوئی بندہ نبی پاک کی نبوت کا شریک، چاہے وہ مرزئی ہو، چاہے مسلمہ قذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو۔ وہ مسلمہ قذاب جب سرکار کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ آدھی نبوت مجھے دے دے، یہ سرکار کی زندگی میں ہوا مسلمہ قذاب، یا رسول اللہ آدھی نبوت مجھے دے دے۔ سرکار نے ایک تنکا اٹھا کے کہا تم اس سے آدھا کہو، یہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا، تم تو نبوت کی بات کر رہے ہو۔ اس لیے جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس کا کسی کو شریک سمجھے وہ بندہ کافر ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طرح واجب ہے اعتقاد رکھنا بِأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کان عالم الخلائق وَأَفْضَلُهُمْ، کہتے ہیں کہ یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ نبی پاک علم میں سب سے زیادہ ہیں، علم میں پوری مخلوق میں سے، چاہے وہ جبریل ہو، وہ میکائیل ہو، اسرائیل ہو، اسرافیل ہو یا شیطان ہو، ان میں سے کوئی بندہ بھی، پوری مخلوق، لوح محفوظ بھی، عرش بھی، ان میں سے کوئی بھی نبی پاک کے علم سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ علم نبی پاک کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم مصطفیٰ کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو عالم سمجھے کہ اس کا علم سرکار سے زیادہ ہے، تو کہتے ہیں باخلاف الرافضہ، شیعہ جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان علی کان عالم و افضل من محمد۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی پاک سے زیادہ علم علی پاک کا ہے، نبی پاک سے زیادہ علم علی پاک کا ہے، نبی پاک سے افضل علی پاک ہے۔ جو میں نے آپ کو روایت ابھی پیش کی، یہ انوار نعمانیہ کے اندر بھی جلد نمبر 1 میں ہے، ان کی تمام تفسیروں کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی پاک کی خلافت کے مرہون منت ہے نبی پاک کی نبوت۔ اگر علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا جاتا تو نبی پاک کی نبوت نہ بچتی، تو پھر کون افضل ہوا؟
پھر کون افضل ہوا؟ توجہ ادھر رکھنی اشرف بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اگر علی پاک کی خلافت کا اعلان نبی پاک نہ کرتے تو آپ کی نبوت نہ رہتی، پھر افضل کون ہوا؟ علی پاک۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ علامہ عبد الشکور سالمی کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے فَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ، تو وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں قال بعضهم ان جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی لأن النبوۃ کانت لعلی فغلط فاوحى الی محمد۔ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جبریل کو وحی کے اندر غلطی ہو گئی، وحی لے کے کدھر آنی تھی؟ لأن النبوۃ کانت لعلی، نبوت کس کے لیے تھی؟ علی کے لیے۔ فغلط، جبریل کو غلطی لگ گئی، فاوحى الی محمد، اور وہ وحی لے کر محمد کی طرف چلے گئے۔ تو آج لوگ مرزائیوں کے خلاف تو ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرضیوں کے خلاف ہونے کے باوجود شیعہ حضرات سے دوستی کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب الشفا ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی کی، اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو امام ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، یہ بات اس کے اندر بھی لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر روح المعانی، اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام جو ہیں یہ نبیوں سے افضل ہیں۔ یہ کہتے ہیں ینبغی اللہ یقولا، نہیں مناسب کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے، کیا کہ القاء الملک علیہ ایہا، کہ فرشتہ اس کی طرف وہی لے کے آیا ہے، یعنی کہتے ہیں یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ وام ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نبی نہ سمجھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَهُوَ إِحَامُ وَحْيِ النَّبُوَّةِ الَّذِي يُكَفَّرُ مُدَيِّهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک کے بعد بھی وحی آتی تھی تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کافر قرار دیا جائے گا۔ کہتے ہیں بلا خلاف بین المسلمین، مسلمانوں کا اس کے اندر اختلاف نہیں۔ کہتے ہیں وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْغَلَّاتِ مِنَ الشِّيَّةِ الْقَوْلَ بِإِيحَاءِ إِلَىٰ أَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ رضی اللہ عنہم۔ کہتے ہیں کہ شیعہ میں سے بعض ایسے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک کے بعد ائمہ اہل بیت کی طرف بھی وحی آتی تھی۔ یہ تو ان کا نظریہ انہوں نے بیان کیا نا سید محمود آلوسی نے، لیکن ہمارے خطیب جو ہیں وہ بھی مولا علی کے لیے کچھ مقررین ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد علی پاک کے پاس بھی جبریل آئے۔ حالانکہ یہ میرے پاس کتاب ہے شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھنے والے ہیں ابو سعید عبد الملک بن عثمان محمد بن ابراہیم نیشا پوری، 406 ہجری ان کا وصال ہے۔ انہوں نے اس بات کو لکھا، اس کی جلد نمبر یہ 3 ہے۔ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وصال ہو گیا، صفحہ نمبر 143 پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وصال ہوا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں
قال لہو جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ لا انزلوا الی الارض بعد ھذا اليوم ابدا، یا رسول اللہ اب آپ کا جب وصال ہو جائے گا تو اس کے بعد کبھی میں زمین پر وحی لے کر نہیں آؤں گا، اس کے بعد۔ اور یہ بات مرزا قادیانی میں لکھ گیا، اس کی کتاب ہے اصالۃ الاوہام، میرے پاس موجود ہے، اس میں اس نے یہ بات لکھی، اور یہ بات سرکار سے بھی ثابت ہے کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد، آج کا جو دن ہے آپ کے وصال کا، اس کے بعد لا انزلوا الی الارض بعد ھذا اليوم ابدا، یا رسول اللہ آج کے بعد میں کبھی بھی زمین پر نہیں آؤں گا۔ تو اب یہ کہے کہ مولا علی کے پاس کوفے میں آئے تھے، کہا میں عالم ہوں یا تم عالم ہو، میں زیادہ علم والا ہوں یا تم علم والے ہو، تو کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو جبریل نے کہا جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی نے آسمانوں کی طرف بھی دیکھا، زمینوں کی طرف بھی دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پھر کہا نہیں یا میں جبریل ہوں یا تم جبریل ہو۔ تو جبریل تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد کبھی میں زمین پر نہیں آؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو مولا علی کی اس طرح کی فضیلت بیان کر رہا ہے وہ سنی نہیں، وہ شیعہ ہے، اگرچہ لبادہ اس نے سنیت کا اوڑا ہے لیکن اس کے اندر رفض ہے، اس کے اندر تشیع ہے۔ اس لیے یہ وقت ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے عقیدہ اہل سنت پر پابندی ضروری ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ ابھی کیونکہ وقت ہو چکا میں آگے نہیں جاؤں گا، یہ میرے پاس تحذیر الناس بھی ہے، یہ قاسم ننوتوی دیوبندی کی ہے جو بانی دار العلوم دیوبند ہے۔ اس نے کہا کہ خاتم النبیین اس کا معنی آخری نبی سمجھنا، یہ عوام کا خیال ہے خاص کا نہیں۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ اگر نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا۔ یہی وہ کتاب ہے جو مرزا طاہر سن 1974 کی اسمبلی میں لے کے گیا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا امام لکھتا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے تو نبوت میں فرق نہیں آتا، تو مرزے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو پھر کیوں تم چیختے ہو؟ میرے امام شاہ احمد نورانی نے کہا جس طرح ہم مرزے کو کافر سمجھتے ہیں ایسے ہی ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہر طرح سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، چاہے وہ کالے کوے ہوں یا وہ چیلے ہوں، ہم بچ سکتے ہیں جب اپنی ماں اہل سنت کے پرو کے نیچے رہیں گے۔ اگر نکلیں گے کوئی کوا اٹھا کے لے جائے گا، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا